آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ایک اور معاملہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تکونوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو انظرنا۔ اب رائنا کا جو مطلب ہوتا ہے کہ رعایت کرنا، اور انظرنا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا۔ تو یہودیوں کو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ لفظوں کو تھوڑا سا لٹکا کے یا اس طرح سے بولا کرتے تھے کہ اس کا معنی بدل جائے، لہٰذا وہ رائنا کو رائینا کہتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، بکریوں کو چروانے والے، اور یہ بہت بدتمیزی کا معاملہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ لفظ جس سے کوئی غلط معنی نکلتا ہو تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ الفاظ کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اور مؤدب الفاظ، تہذیب والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ لہٰذا ایمان والو تم انظر نہ کہا کرو کہ نبی علیہ السلام انتظار فرمائیے، یا ہمارے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ اور جب انسان غور سے کسی بات کو سنے گا تو اس کو اس طرح کے الفاظ بولنے کی جو ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ غور سے سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان الفاظ کا کیا معنی ہے، اور یہ اپنے الفاظ سے کس طرح کی بات جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہودیوں کا یہ معاملہ یہ کل بھی کرتے تھے، یہ آج بھی کرتے ہیں۔ الفاظ کی چینجنگ، ان کے معنی کی چینجنگ، اور الفاظ کے ہیر پھیر سے ان کے پیچھے بہت ڈیپ علم ہے جو ان کے پاس تھا، اور یہ سارا یہ معاملہ کرتے تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ علیم آیا ہے نا، کہ الفاظ بدل کے کسی کو اس طرح سے طنز کرنا اور کسی کی تحقیر کرنا، سامنے والے کو اذیت دینا، تو جو اپنے الفاظ سے، اپنے باتوں سے کسی کو درد دے گا، کسی کو اذیت دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے بھی درد والا عذاب ہوگا۔